تو یونٹری آپریٹر کا یہاں پہ عرفان کے پاس میرے خیال میں تھے نہیں، تو اس وجہ سے اس نے یہاں پہ نہیں کیا ہے۔ یونٹری آپریٹر کے کا ٹاپک جو ہے وہ بھی کورس میں شامل ہے۔ یونٹری آپریٹر کی ڈیفینیشن بالکل نارمل کی طرح ہے، صرف ایک چیز ایکسٹرا ہو جاتی ہے کہ جس طرح ٹی اسٹار ٹی کے برابر ہے تو ٹی کو نارمل کہتے ہیں، لیکن اگر یہ دونوں آئیڈینٹی کے برابر آ جائے، ٹی اسٹار از اکول ٹو ٹی اسٹار ٹی از اکول ٹو آئیڈینٹی، تو اس کو ہم یونٹری آپریٹر کہتے ہیں۔ تو وہاں پر ٹی اسٹار بالکل انورس کی طرح رول ادا کرتا ہے ٹی کے لیے، تو وہ رزلٹ تو مجھے یاد نہیں ہے، تو جو رزلٹ اس کے ساتھ ہے وہ بھی شامل ہو گئے۔ یونٹری آپریٹر لاسٹ ٹاپک، تو اس کو خود کریں، وہ آپ لوگوں کا اسائنمنٹ ہو گیا۔ کوئی مسئلہ ہوگا تو مجھے واٹس ایپ کریں۔ تو یہ اسی پہ بس کرتے ہیں، آپ لوگوں کا کورس الحمدللہ ایک حد تک کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ باقی رہ گئی جو دجال کی باتیں اور ابلیس کی باتیں اور نفس امارہ کی باتیں اور حجوج ماجوج گوگ مگوگ کی باتیں، تو وہ تو اتنی زیادہ ہے کہ وہ اس چھوٹی چھوٹی ویڈیو میں آ بھی نہیں سکتے۔ ان کے لیے آپ میل حضرات نے تنظیم اسلامی لکی مروت دفتر میں آنا ہے۔ اگر کسی کا شوق ہوا کہ کیا ہو کہ دجال کیا ہے، ابلیس کہاں پہ ہے، قارین کے گوگ مگوگ کیا ہے، کہاں پہ ہے، وہ رہا ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، ہمارے اندر نفس امارہ کا کیا کام ہے، سرکش نفس جو ہے، نفس لوامہ کیا ہے، نفس مطمئنہ کیا ہے، اور تقوی کیا ہے، اللہ کے بندوں کا کہ اللہ پہ جن کا ایمان ہوتا ہے وہ کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، حق اور باطل کے درمیان فرق کیا ہے، حق والے لوگ کس طرح زندگی گزارتے ہیں اور باطل والے لوگ کس طرح زندگی گزارتے ہیں۔ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کے آئے ہیں، جس کے لیے اس نے پورے 23 سال اتنی سخت محنت میں زندگی گزاری، سخت تکالیف اٹھائے، اور اللہ کا دین پوری انسانیت کے لیے انسانیت کو پہنچایا ہے۔ وہ دین کیا ہے، کیوں اتنا دشوار گزر رہا تھا وہاں کے باطل عوام کو، مشرکین کو، غلط مذاہب والوں کو، جنہوں نے ٹھیکیداری بنائی ہوئی تھی، جو کہ خواہشات نفسانی کے پیچھے چل رہے تھے، ان کو کیوں اتنا ناگوار گزر رہا تھا کہ ایک حق والا دین آیا ہے، کیوں اس کو ختم کرنے کے درپے تھے، کیوں غزوہ بدر ہوا، کیوں غزوہ احد ہوا، کیوں غزوہ خندق میں 12,000 سرکش لوگ اکٹھے ہو کے حملہ آور ہو رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اصحاب پہ مدینے پہ، تو کیوں باقی غزوات ہوئے بہت ساری، ہر دن مطلب ہے نا ایک کوئی نئی بات ہوتی تھی۔ تو اس دین کو سمجھیے، آپ ایک بہت حیران کن دور میں پیدا ہوئے ہیں، اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرے کہ میں ہسٹری کے کس دور سے گزر رہا ہوں اور کس دور میں میں نے آنکھ کھولی ہے۔ بہت عجیب و غریب دور ہے، آخر الزماں کے مطلب ہے نا آخری زمانہ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے، بلکہ شروع ہو چکا ہے، اس کی شروعات ہے۔ پتہ نہیں کب اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ختم کرے گا، ہماری تو موت تک ہی ہے، جیسے ہمیں موت آئی ہمارے لیے تو سب کچھ ختم، تو موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری، اس سے بڑی کوئی اچیومنٹ نہیں ہے اس دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق دے، ہمیں یہ ساری باتیں سمجھ کے اس پہ عمل کرنے اور اسی طرح کی زندگی گزارنے، جو زندگی اس خالق کے اس کائنات کے خالق کو منظور ہو، اسی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فی الحال کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، ہم بھی دعائیں کریں گے آپ لوگوں کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔